نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم۔ الحمدللہ نیا سال شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے عافیت کا سامان فرمائے، تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سامان فرمائے اس کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص تعلق بنانے کا سال اس کو ہمارے لیے فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جو ہے وہی دین ہے، دین اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ تو نئے سال کی نسبت سے عامر جماعت صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس نئے سال کے شروع ہونے میں جو یہ عیسوی سال ہے، اس کے شروع ہونے میں جو نان مسلمز ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ خاص اہتمام کرتے ہیں، اور اس رات کو لہو و لعب کے اندر بھی گانے شانے جا رہے ہیں، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں اور بہت سے غلط کام ہوتے ہیں، تو وہ بھی کرتے اور شور گل بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہماری مماثلت نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی کام کے اندر ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ مسلمانوں کی مماثلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو پیروکار ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس ہر چیز کفار سے بہتر ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے۔ تو یہ بات ایک ہو گئی کہ نئے سال کے اندر اس کو داخل ہوتے وقت اس طرح سے نہ سیلیبریٹ کیا جائے جس طرح کفار کرتے ہیں، لیکن ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ دوبارہ ہو جاتا ہے، کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے کچھ کام کرنے، روزانہ سوچتا ہے کل کروں گا کل کروں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس جمعے سے ہم اس کام کو شروع کر دیں گے، کچھ کہتے ہیں چاہے اس پہلی سے کام کو شروع کر دیں گے۔ تو جن چیزوں کو آدمی کرنا چاہ رہا ہو، اچھے اور جائز کاموں کو کرنا چاہ رہا ہو، تو نیا سال یہ جو ہمارا جنوری فیبرری والا سال ہوتا ہے، عیسوی سال جو ہے، شمسی کیلنڈر جو ہے، یہ بھی 1 جنوری ہمیں ایک اپرچونٹی دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے کہ ہم کچھ اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ جی ہم آج اس سال میں ہم یہ اچھے کام کریں گے، اس طرح کریں گے اور اپنی ان برائیوں کو چھوڑیں گے۔ تو وہ عہد تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن نئے سال ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے لیے یہ فیصلے کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اس کے اوپر، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ پھر پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں۔ غیر مسلم کے ساتھ مماثلت جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آدمی اچھی غذا چھوڑ کر مردار کھانا شروع کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہزار اور حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہوا ہو، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے مردار کی طرف توجہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاتم النبیین حبیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہر چیز کے طریقے بتلا دیے ہیں، تو ان طریقوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مغضوب علیہم ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہوا ہے، جو گمراہ ہیں، ان کے پیچھے چلیں۔ تو اس بات کو ہم نے کہا تھا کہ اس سال شروع ہوتے وقت ہم اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے سیلیبریشنز کے اندر، لیکن نیت درست کرنے کے لحاظ سے ہم اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے جیسے پہلے شروع میں کہا کہ ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری آخرت، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے طفیل میں ہے، ورنہ انسان کے اندر اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی اپنی مرضی کرتا ہے، انسان بھی اپنی مرضی کرے تو کوئی فرق نہیں، لیکن جانور نے جنت میں نہیں جانا، انسان کے لیے جنت یا دوزخ ہے، تو اس کو اس کی مرضی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو اس میں آسان طریقہ کیا ہے اس حساب کتاب سے میں کامیاب ہونے کا، یہ بچنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق سارے کام کیے جائیں، اور اس چیز کے اوپر چلنا کہ دنیا کی خواہشات کے ہوتے ہوئے، برے کاموں کی خواہشات کے ہوتے ہوئے ان کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا اور ان کی تقلید کرنا، تو یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لی جائے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے تمام اچھے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، اور تمام برے کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، تو اب یہ پہلی بات محبت کی ہے، دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ پھر علم حاصل کیا جائے کہ کیا کام صحیح ہے کیا غلط ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے تزکیہ کیا جائے، تو تزکیہ کے ساتھ بھی یہ محبت ملتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین سے بھی محبت کی جائے، تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آتے ہیں، پھر پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے۔ اور امت کے اندر اگر درجات بنائے جائے تو جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے قریب ہے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ محبت ہے۔ تو صحابہ کرام میں ہم نے پہلے گروپ بنائے تھے، خلفائے راشدین، اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام۔ اہل بیت سے عموماً لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد مبارک سمجھتے ہیں، تو اس وقت ہم امہات المومنین الگ لکھتے تھے تاکہ اس وقت یہ بحث نہ چھڑ جائے۔ لیکن آج کیونکہ ہم اہل بیت کا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کون کون شامل ہیں اس کے اندر۔ اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر اور تفصیلات بھی ہیں، لیکن ہمارے آج کا جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے اہل بیت کی ڈیفینیشن ہم بتائیں گے کہ معرف القرآن سے لی گئی ہے۔ کانٹیکسٹ ہمارا یہ جس پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا احترام اور عقیدت جو ان کے ساتھ ہے وہ اتنا زیادہ عزیز ہوتا کہ وہ کسی کے کہنے پہ بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے نا، تو ان کے صحابہ سے ظاہر محبت ہونی تھی پھر مسلمانوں کو۔ تو یہ نہیں تھا کہ کوئی آ کے کہے کہ جی فلاں صحابی ٹھیک نہیں فلاں صحابی ٹھیک نہیں تو مسلمان اس کی بات مان جاتے، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اور اگر مسلمان تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جماعت سے جڑے رہتے تو نہ ہماری جو اسلام کی دینی تعلیم ہے اس میں تفرقہ بازی ہوتی اور نہ سیاسی گروہ بندیاں مسلمانوں کے اندر ہوتی۔ تو اگر دین اسلام کی تعلیمات ثابت رہتی ہیں ویسی رہتی ہیں جیسے صحابہ کرام نے بتائی، ہم صحابہ کرام کے کسی گروہ کو نہ چھوڑتے، سب کے ساتھ حسن ظن رکھتے اور ان سے محبت رکھتے، تو دین اسلام کی تعلیمات خراب کر کے گمراہ گروہ پیدا کرنے کا امکان نہ رہتا۔ ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا کہ دین اسلام کے اندر گمراہی داخل نہ ہو پاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے پیچھے چلنا تھا نا، اور سارے صحابہ کرام درست ہیں، تو ہاتھ یہاں باندھنا یا یہاں باندھنا یہ گمراہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ کسی چیز کو سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کو نہ ماننا، جیسے کہے کہ غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملانا تو آدمی ہاتھ ملا لے، اسی طرح عقائد کے اندر فساد کا ہونا کہ عقائد غلط ہو جانا انسان کے، تو اس چیز کا امکان نہ رہتا، کیونکہ جس بھی صحابی کے پیچھے جو بھی چل رہا ہوتا وہ ٹھیک طرح چل رہا ہوتا اور دوسرے صحابی سے اس کی مخالفت نہ ہوتی۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ مسلمان سیاسی طور پر متحد رہتے تو مضبوط رہتے، پھر مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی تو مسلمان پوری بنی انسان جو ہے ان کی دینی رہنمائی بھی کر رہے ہوتے اور سیاسی رہنمائی بھی کر رہے ہوتے، یعنی ان کی اخلاقی تربیت ان کی دینی تربیت بھی مسلمان کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کے پاس بالکل صحیح صورت میں دین موجود ہوتا اور کوئی اس میں اختلاف آپس میں نہ ہوتا، اور سیاسی اس لیے کر رہے ہوتے کہ پھر حکومت اور قوت ان کے پاس ہوتی، تو ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کا۔ لیکن اسلام دشمنوں نے بہت چلاکی کے ساتھ عیاری کے ساتھ صحابہ کی محبت ہی کو صحابہ کے خلاف استعمال کر لیا، یعنی اہل بیت کی محبت کو خلفائے راشدین کے خلاف استعمال کر لیا، خلفائے راشدین کی محبت کو اہل بیت کے خلاف استعمال کر لیا، تو جو محبت مسلمانوں کے اندر صحابہ کے لیے تھی اس کو اسی محبت سے کاٹ دیا، اور ناسمجھی کی وجہ سے لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ اب ایک گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خلفائے راشدین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابہ ان کے ساتھ تھے ان کے خلاف ہو گیا، اور نہ صرف یہ کے خلاف ہو گیا بلکہ گستاخ بھی ہو گیا۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ علمی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی طور پہ صحیح تھے، اور جن لوگوں نے اس وقت جن صحابہ نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی وہ اجتہادی طور پہ غلط تھے، تو یہ تو ایک علمی بات ہے۔ جو غلط تھے اجتہادی طور پہ ان سے بھی ہم کو محبت ہے، ان کی بھی ہم عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کا گستاخ ہو جانا یہ گمراہی تھی اور اس میں لوگ شریک ہو گئے۔ ایک اور گروہ وہ بن گیا جو کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس طرح حضرت خلفائے راشدین جملہ،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی محبت میں اہل بیت کے خلاف ہو گیا اور ان کے گستاخ ہو گیا، یہ دونوں گمراہ فرقے ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن بھی ہستیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی، ان کے ساتھ یہ گمان رکھنا کہ وہ دھوکہ دے سکتی ہیں، ان میں دنیا کی لالچ ہے، ان کے ساتھ دوست رکھنا، ان کی برائیاں ڈھونڈنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہے۔ کیونکہ ہم نے پہلے بہت سی احادیث دیکھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی دین کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، اور قرآن شریف کی بھی بہت سی آیات ہم نے دیکھی تھیں جس کے اندر بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ایمان اور ان کا اسلام جو ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، اس کے علاوہ کچھ قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی پیروی کا فرمایا اور ان کی مخالفت کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ یہ بڑے سخت جملے ہیں، تو لعنت اس لیے فرمائی کہ جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے کسی کی بھی مخالفت کی تو اس نے دین کے اندر، اللہ کے بھیجے ہوئے آخری دین کے اندر درار ڈال دی۔ اس لیے ایک حدیث شریف ہے جو اپنے پہلے بھی دیکھی ترمذی شریف کی، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر، تو تم ان سے کہو کہ تم میں سے، یعنی جو صحابہ کی تنقید کر رہے ہیں وہ لوگ، اور صحابہ کرام میں سے جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت تو اسی پر ہوگی نا جو برائی کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام تو برے نہیں ہو سکتے نا، یہی لوگ برے ہوتے ہیں۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں۔ تو ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں صحابہ کرام کی گروہ بندی کے لحاظ سے جس میں مخالفتیں ہوئی ہیں، اس میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں جو ہماری مائیں ہیں پوری امت کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اولاد اور داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اہل بیت کے فضائل، تو اس میں ہم کچھ احادیث نقل کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی غلط لکھا رہ گیا، کہ سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ جس میں نور و ہدایت ہے، تم اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لو اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ پھر کتاب اللہ پہ چلنے کے اوپر کچھ رغبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، دلائی، اور کچھ تاکید فرمائی، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، ان کے معاملے میں کوئی اونچ نیچ نہ کرنا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے احادیث بیان کی جا رہی ہیں جو اہل بیت کی نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہیں اور ان کی تقدس کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ترمذی شریف کی ہے، میں تم میں ایسی چیز چھوڑنے والا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، گویا وہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، تو تم لوگ دیکھ لو گے، تو تم لوگ دیکھ لو کہ ان دونوں کے سلسلے میں تم میری جانشینی کیسی کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وصیت فرما دی، ایک حکم فرما دیا، اور کہا کہ دیکھو خبردار رہنا کہ میری باتوں کے، تم ان دونوں چیزوں کے معاملے میں ان کی پیروی کر رہے ہو کہ نہیں، اس کے اوپر خبردار رہنا، اس کو دیکھتے رہنا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک میں تمہارے لیے تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا، یعنی حوض کوثر پر، بے شک میں تمہیں اپنی عطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہوگا۔ تو یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ تو تین چیزیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے تو اس لیے محبت کرو کہ تمہارے رب ہیں، ٹھیک ہے، تم کو تمہارے پر نعمتیں برسائے جا رہے ہیں، برسائے جا رہے ہیں، تمہارے گناہوں کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے، تمہاری نافرمانیوں کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے، بس تم پر نوازشیں برسائے جا رہے ہیں، ان سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو مجھ سے اس لیے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ تو یہاں پہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے کا فرمایا گیا۔ تنقید تو دور کی بات ہے نا، تنقید تو دور کی بات ہے، محبت کرنے کا فرمایا گیا۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی اگر کوئی خامی، کوئی غلطی چھوٹی موٹی نظر آ بھی جائے یا بڑی بھی نظر آ جائے تو آدمی سوچتے ہی نہیں اس طرف،
جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کوئی خرابی نہیں دیکھی جاتی، اس کی صرف آدمی اچھائیاں دیکھنے پر اپنے دل کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر صحابہ کرام میں ایسی برائیاں ڈھونڈنا شروع کر دے جو کہ ان میں تھی ہی نہیں، تو پھر اس کو محبت تو دور کی بات ہے، اس کو تو صرف بغض ہی بغض ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے، طبرانی اور بہقی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہر چیز سے زیادہ محبت ہوگی تو پھر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منسلک چیزیں ہیں ان سے بھی زیادہ محبت ہوگی، ہر اس چیز سے جو ہم سے منسلک ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے آپ کے ایمان لانے کی خوشی اس سے زیادہ ہے کہ میرا باپ ایمان لے کے آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ آپ ایمان لے کے آئے اس سے زیادہ کہ خطاب ایمان لے کے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کے ایمان پر اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے آپ کے ایمان پر ہوئی، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ان کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں۔ یہ چیز دکھا رہی ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زیادہ عزیز تھے، اور کس معاملے میں؟ ہمیشہ کی دوزخ سے بچنے کے معاملے میں۔ ورنہ خواہش تو ہوتی ہے نا میرے باپ ہمیشہ کی دوزخ سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری کو ترجیح دی۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پر آدمی ترجیح دے ہر اپنی پسند کو۔ چھوٹے بچوں کو بتائے گئے اسباب، اس میں آج ہم نے بات کی ہے کہ سب کا احترام کریں، سب سے پیار سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں اور احترام سے پیش آئیں۔ کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ عمر میں بڑے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، کچھ انجان ہوتے ہیں۔ جو طریقہ شریعت نے سکھایا ہے وہ یہ کہ سب کا احترام کیا جائے، تو سلام کر کے ملیں اگر وہ سب مسلمان ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان میں تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر ملک سے باہر ہیں تو سلام نہ کریں، جو ان کی گریٹنگز ہوتی ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ وہ بے شک کر لیں، لیکن سلام پھر ان کو نہیں کر سکتے کفار کو۔ اور احترام سے پیش آئیں، احترام سے سب کے ساتھ پیش آئیں۔ کفار کے ساتھ جب احترام سے پیش آئیں گے تو وہ احترام ان کے دین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے انسان ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس نیت سے ہے کہ تاکہ وہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوں۔ حدیث شریف پر عمل، ہم گفتگو کی بات کر رہے تھے، گفتگو کے آداب بتا رہے تھے، اور اس کا تعلق بھی یہی تھا کہ لوگوں سے احترام کے ساتھ ملا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس حدیث میں کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی کم مت جانو۔ تو چھوٹی سے چھوٹی کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی نہیں ہوتی کوئی نیکی، آسان سے آسان، تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ آسان سے آسان نیکی کو بھی کم مت جانو، چاہے وہ کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا ہو۔ تو کسی بھی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا کتنا آسان کام ہے، تو اس کو بھی کم مت جانو۔ تو اس میں ہم نے گفتگو کی احادیث دیکھی تھی جس میں یہ تھا کہ مناسب بلند آواز میں بات کرنا، اتنی کم آواز نہ ہو کہ اگلے کو سنائی نہ دے، اتنی اونچی آواز نہ ہو کہ اگلا تنگ آ جائے، صاف الفاظ کے ساتھ بات کرنا، پورے الفاظ کرنا کہ اچھی طرح کلام سمجھ میں آ جائے، دقت نہ ہو، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنا، اور مضمون بھی علیحدہ علیحدہ بیان کرنا، کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنا، اور اگر سمجھانے والے کی ذرا ذہنی سطح کم ہو تو اس کو بات کو ریپیٹ کر کے بھی سمجھایا جائے، اور ایسے الفاظ اور ایسے مضمون رکھے جائیں جو وہ سمجھ سکے اپنی ذہنی سطح کے مطابق۔ بلا ضرورت نہیں بولنا چاہیے، بولیں تو خیر کی بات بولیں، اگر خیر کی بات نہیں ہے، فضول بات ہے، تو بس چپ کر جائیں۔ نرمی اور عزت سے بات کرنا اور دینی معاملات میں حق واضح کرنے کی کوشش کرنا، تو لوگوں کے ساتھ عزت سے اور نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ کسی نے اگر ہم سے سختی کر بھی دی ہے تو دل بڑا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو ہم اس کے بات میں ہی جواب دینا، یہ کمزرفی کی علامت ہوتی ہے۔ اور وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ اگر گدھا تم کو لات مارے تو کیا تم بھی گدھے کو لات مارو گے؟ تمہارا اپنا ظرف ہے۔ لوگوں کے ساتھ عزت سے بات کرنی چاہیے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی دینی بات ہے، کوئی دینی فتنہ پھیلا رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے، تو مناسب الفاظ میں مناسب انداز میں اس کو صحیح بات پہنچا دینا، یا کم سے کم اتنا ضرور کر لینا کہ لوگوں کے اوپر حق واضح ہو جائے اور اس کی باتوں میں نہ آئے۔ آج ہم کھانے پینے سے متعلق گفتگو کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں
ایک جنرل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، کہ جی ہمیں کھل کے کھانے کو نہیں مل رہا تو ہے مگر اس طرح میسر نہیں ہے، بچے ہیں تو صحیح مگر بچے ہیں ذرا اس طرح کے اس طرح کے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی تھوڑی نعمت کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے اور اس کی مرمت نہ فرماتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کھلی ہوئی تھی، تو وہاں سے جو بھی نعمت آتی تھی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی قدر فرما کے خلاف کوئی بات نہ شکر احتیاط ضرور رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناشکری نہ کر لیں، پینے کی چیزوں کی نہ تعریف کریں نہ کریں، اور یہ شکر کرنا بھی علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کے عیب نہیں اور پسند نہ آیا تو آپ چھوڑ دیا کی حدیث ہے۔ اور بزرگوں کے اماموں کے قول ہیں، یہ بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اس کی مذمت کر سکتے ہیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہ نمک زیادہ ہو گیا، کھٹا ہے، رزق ہے اور اس کا ادب کریں، یہ اگر اپنی زبان کے ذائقے کو پسند نہیں ہے ہمارے نفس کی وجہ سے تو اس پہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا کھلایا اتنا کھلایا کہ ہم سلیکٹو ہو گئے، ورنہ جس کو بھوک نے تڑپایا ہوتا ہے نا وہ تو کوڑے میں سے بھی اٹھ کے کھا لیتا ہے، پرانا سڑا ہوا کھانا بھی کھا لیتا ہے، مردار بھی کھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس وقت سے محفوظ فرمائے ہماری پوری امت کو، اللہم آمین۔ لیکن کھانے کے بہت نہ کریں، اور جب آ جائے جس طرح کا بھی کے بقدر کھا لیں، یہ کرنا جو ہے نا اس سے بھی ممانعت، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم نعمت کے اندر ہی الجھ جائیں کہ واہ آیا، تو پھر ہم نے اللہ کا شکر کھانے کے اندر انوالو ہو گئے نا، تو اس کو دوسرے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے کتنا اچھا کھانا اچھی ایک اللہ تعالیٰ، تو ظاہر ہے اب جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نظر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کھانے کی تعریف تو کم کرے گا نا اللہ تعالیٰ، تو الحمد للہ الذی اطعمنا وسق، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کو کھانے کے ذائقے کی طرف زیادہ دیر متوجہ نہیں، عقل کھانے کی تعریف کیے جا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی توجہ کھانے سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے احسان تک نہیں پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے اوپر سمجھنا بھی نصیب فرمائے، اس کو ہماری کیفیت بھی بنا دے، اور ہمارے دلوں کو اس بات مطمئن فرمائے پسند نہیں، یہ اچھا نہیں، یہ برا نہیں۔ لوگ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے ملک کے اندر اپنی اولادوں کو قتل کر کے خودکشی کر رہے ہیں کیونکہ کھلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت ہم یہ کہیں کہ ہمیں فلاں پسند نہیں ہے، ہمیں فلاں چیز پسند نہیں ہے، کے بقدر تھوڑا سا کھا لیں، پسند ہے یا نہیں ہے، اور ناپسندگی پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ میرے نفس یہ چیز پسند نہیں ہے، ورنہ آپ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ اچھی ہے۔ اور یہ سب باتیں علم اللہ کروائی ہوگی، ذکر رسول اور مجاہدات کے ساتھ، جب تک دل کی دل میں رہیں گی دل میں نہیں اتریں گی۔ علیہ وسلم کے اندر کافی تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت، اور جو اس وقت کے نجومیوں کو وہ ہمیں تفصیل سے دیکھی، کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتائی جانتے تھے، قرآن شریف کے اندر بھی ہے نا، یہودیوں بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اہل کتاب کی اکثریت ایمان لے کے آئے۔ دوسرا یہ کہ 55 سے لے کے 40 سال کی عمر زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ
سے محبت رکھتے تھے، آپ کے ساتھ معاملات کرنے میں بالکل بے فکر ہوتے تھے، انہیں پتہ ہے کہ آپ دھوکہ نہیں دیتے، آپ بالکل عدل دیکھ ابو طالب کی کتنی ابو عبد المطلب کی کتنی عزت تھی وہاں پہ نا، وہ قریش کے اندر، تو ان کے قالین پہ لوگ نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت لوگوں کو محبت بھی تھی، احترام بھی تھا اور اعتماد بھی تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ان کی بھی اکثریت ایمان لے کر نہیں آئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ صرف ایک تھی، اور وہ یہ کہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اگر وہ ایمان لے کے آتے تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کی دنیاوی چیزوں کو نقصان پہنچ جائے گا، تو دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہ لانا پسند کیا، ٹھیک ہے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے، اپنی سرداری کی وجہ سے، اپنی حکومت کی وجہ سے انہوں نے کہا پھر تو یہ اللہ کے نبی جب حاکم بن جائیں گے تو پھر تم کسی کا استحصال بھی نہیں کر پائیں گے، کسی کا ایکسپلائٹ بھی نہیں کر پائیں گے، جو یہ کہیں گے وہ ماننا پڑے گا، تو ہماری تو ساری بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس نکمے پن میں ان کو اسلام لانے سے محروم کر دیا، حالانکہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیتے تو جن جن سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک انسانوں کا سردار بنا دیا، تو کسی کی دنیا کا نقصان نہیں ہوا، لیکن ان کو دنیا کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ خدشے کے تحت کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانا پسند کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی حرص سے بچنا چاہیے، یہ ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا لاہ عمل بن گیا، کیا گائیڈ لائن بن گئی کہ جائز دنیا کے لیے تو اپنی پوری کوشش کریں، لیکن اس کی حرص نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ پیسے بہت زیادہ مقدر میں لکھے گئے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی، اور اگر پیسے بہت زیادہ مقدر میں نہیں لکھے ہوئے تو سونا بھی مٹی بن جائے گا، اگر وراثت میں بھی ہم کو 5 کنال کا بنگلہ ملے گا نا تو ضائع ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ تو اس لیے جائز دنیا کمانے کی کوشش کرنے کے لیے، حلال طریقے اپنانے کے لیے کوشش کریں، اور لوگوں کو اس سے مستفید کریں جن کے پاس نہیں ہے۔ آج کل ابھی جیسے عامر جواد صاحب نے بھی بات کی، غربت بہت زیادہ ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، تو اپنی کمائی سے اگر فالتو ہے تو اس میں سے خرچ کر دیں، اگر نہیں ہے تو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی تھوڑا سا اپنی ایک روٹی کم کر کے کسی ایسے شخص کو دے دیں جس نے کہ 2 وقت سے روٹی نہ کھائی ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھے پیٹ بھی بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت کچھ ہے، بس ہم آزماتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے رہتے ہیں، قریش کے کافروں کی طرح جو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نبی پہ ایمان لے کے آ گئے تو ہمیں دنیا کا نقصان ہو جائے گا، ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ تم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صدقہ خیرات کی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شیطانی وسوسے کی بات کر رہا ہوں جو ڈالتا ہے کوئی، تو لوگ اکثر لوگ اس شیطانی وسوسے کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ وسوسے کو ایکسپلین کر رہا ہوں خالی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صدقہ نہیں کرنا چاہتے، سب کرنا چاہتے ہیں، سارے مسلمان ہیں، لیکن اس وسوسے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ کر دیے تو میرے پاس کم ہو جائیں گے، کل کو میرے بچوں کو ضرورت پڑی تو کیا ہوگا، تو وہ کم نہیں ہوتے، انہی پیسوں میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ بس جو جو دیکھتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں، انہیں سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ مسلمانوں کے کفار کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے کیونکہ ان پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات جو نیو ایئر ایو ہے نا اس میں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کفار کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے طریقوں میں بھی کچھ نہیں، گلیمرس وہ لگتے ہیں، اٹریکٹیو وہ لگتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے نا انہیں وہ یہ گلیمرس اور اٹریکٹیو بھی نہیں لگتے بلکہ فضول لگتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ اچھے لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے دل کے اوپر بڑا کام ہونا باقی ہے، ابھی دل کو چمکانے کے لیے بڑی محنت ہم نے کرنی ہے، تو پھر ہمیں قرآن شریف کی تلاوت اچھی لگے گی اور یہ فضولیات، گانے، شانے، دھماکے، دھموکے یہ برے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم کو صحیح طریقے سے دین پر چلنا نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ جس طرح آپ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس علم کو ہمارے اوپر کھولا ہے، اور جس طرح اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں اس علم کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس پر ہمیں عمل بھی نصیب فرما دیں، اس کے اوپر ہمارے دل کو لے کر آ جائیں اور ہمارے قلب کی حالت کو یہ فرما دیں، یعنی ہمارے اوپر یہ حال طاری ہو جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ صحابہ سے
اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے ہو جائیں، اہل بیت کا خصوصی احترام کرنے والے ہو جائیں، اور یا اللہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی سے ملیں، آپ کے دین کی نسبت سے، آپ کی مخلوق ہونے کی نسبت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری پوری پیروی کریں، جو ہماری آخرت بھی بنا دے، جو ہماری دنیا بھی بنا دے، اور جو ہمیں آپ کی نظروں کے اندر آپ کا محبوب بنا دے۔ اللہم آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم، وصلی اللہ علی نبی الامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔